السلام علیکم۔ دعا میں خیر اور شر کی تمیز۔ انسان شر کی دعائیں ایسے مانگتا ہے جیسے اسے خیر کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ ایسا اس لیے ہے کہ انسان بڑا عجلت پسند جلد باز ہے۔ پوائنٹ: انسان اپنی جہالت کے سبب اللہ سے برائی کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کے ذریعے اس کے سامنے خیر اور شر دونوں راستوں کی وضاحت کر کے دعا مانگنے کا طریقہ پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ ان دعائیہ آیات کے ذریعے ہم بھی اپنی دعائیں، التجائیں اور تمنائیں اللہ کے سامنے رکھ کر اس سے جواب لے سکتے ہیں۔ دعا: اے اللہ، اے میرے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے مجھ کو پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد اور وعدے پر ہوں۔ جب تک میرے اندر طاقت ہے، اے اللہ، میں تیری اس برائی سے پناہ چاہتی ہوں جسے میں نے کیا ہے، اور اس نعمت کا اعتراف کرتی ہوں جو تو نے مجھ پر کی ہے۔ میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتی ہوں، مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی بخشنے والا نہیں۔ اے اللہ، بخش دے میری بھول چوک اور میری جہالت کو، اور میرے کاموں میں میری زیادتی کو، اور میری بابت جس گناہ کو تو جانتا ہے۔ اس گناہ نے واقعی ہی میرے کیے ہوئے گناہ اور مزاحیہ گناہ، میری بھول چوک قصداً کیے ہوئے گناہ بخش دے، اور میرے پہلے کیے ہوئے اور بعد میں کیے ہوئے اور چھپ کر کیے ہوئے اور جو اعلانیہ کیے ہیں ان کو بھی تو میری طرف سے جانتا ہے، سب کو بخش دے۔ اے اللہ، تو ہی مقدم ہے، تو ہی مؤخر ہے۔ اے اللہ، تو ہی اول اور تو ہی آخر ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، میں سستی اور بے انتہا بڑھاپے، گناہ اور تاوان سے، اور قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب سے، مالداری کے فتنے سے پناہ چاہتی ہوں، محتاجی کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے بھی یا اللہ پناہ چاہتی ہوں۔ اے اللہ، میرے نفس کو پاکیزگی عطا فرما اور اس کو صاف کر دے، تو ہی سب سے بہتر صاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو ہی اس دل کا ولی اور تو ہی اس کا مولا ہے۔ اے اللہ، پناہ چاہتی ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے، اور ایسے قلب سے جو ڈرائے نہیں۔ اے اللہ، ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ آمین یا رب العالمین۔